الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں سے ایک فرمان میں عورت کو پسلی سے تشبیہ دی۔ پھر اس روایت کو پیش کرنے کے بعد یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس روایت میں 3 بات عرض کرنی۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ عورت کو پسلی سے تشبیہ دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کوئی برائی کو بیان نہیں فرمایا ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اور دراصل عورت کے اندر ٹیڑھاپن ہونا یہ اس کی فطرت میں ہے، اور یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ دوسری بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ اس روایت کے اندر مدارت کا تذکرہ ہے، مداہنت کا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کی تھی کہ اس روایت کے اندر تخلیق نسوانی یعنی عورت کی تخلیق کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اندر جو ٹیڑھاپن ہے اس کی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے۔ خیر، یہ پھر وقت ہو گیا تھا تو وہیں پر بات ہم نے روک دی تھی۔ آج کے اس مجلس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں ایک روایت لائے ہیں جس کے اندر میرے آقا کا فرمان ہے کہ لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت سڑتا نہیں۔ اور فرمایا کہ لولا حوا لم تخن انثی زوجہا، اور اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہوتی۔ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں اس کو لائے ہیں۔ خیر، اس روایت کے اندر 2 جملے ہیں، ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت سڑتا نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بڑے انعامات کیے تھے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ ان کو من و سلوہ ملتا تھا۔ من کہتے ہیں ترنجبین کو، ایک شیریں اور میٹھی چیز ہوتی ہے، اللہ روزانہ ان کو پہنچا دیتا تھا۔ اور سلوہ کہتے ہیں ایک تیتر نما پرندہ ہے کہ جو خود بخود ان کے سامنے آ جاتا تھا، وہ آسانی سے پکڑ کر ذبح کر کھا لیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ ناشکری یہ کی کہ جو پرندہ ان کے پاس آتا تھا تو اس کا ذخیرہ کرنا شروع کیا، اس کے گوشت کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، لیکن ان لوگوں نے ذخیرہ کیا تو اس وقت سے گوشت کا سڑنا شروع ہو گیا۔ ایک بات اس روایت میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شوہر کی نافرمان نہ ہوتی۔ یہاں لم تخون ہے، مطلب یہ ہے کہ خیانت نہ کرتی۔ خیانت کا مطلب دیانت اور امانت کے مقابلے میں جو خیانت آتی ہے وہ خیانت نہیں ہے، بلکہ غیر مخلصانہ مشورہ۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مخلصانہ مشورہ۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ بھئی اس درخت کے پھل کو کھا لیں،
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن دادی اماں نے بڑی ضد کی، دادا ابا نے اس درخت کو جو ممنوع ہے، جو کیا کہتے ہیں، جو درخت کے پھل کھانے کا منع تھا، اس کو کھا لیا۔ آپ ذرا دیکھیں، شارحین نے اس روایت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت حوا نے اس کی ڈالی کو جھکایا، اور جھکنے کی وجہ سے وہ ڈالی ٹوٹ گئی، اور ٹوٹنے کی وجہ سے اس ڈالی میں سے خون نکلا۔ تو اس ڈالی کے ٹوٹنے کی وجہ سے ڈالی نے بد دعا دی۔ بد دعا یہ دی کہ جس طریقے سے تو نے مجھ میں سے خون نکالا ہے، تجھ سے بھی خون نکلے۔ تب سے عورتوں کے اندر حیض کا سلسلہ جاری ہوا، یعنی یہ جو ماسک آتا ہے نا، یہ عورتوں میں اس وقت سے کیا ہوا بھائی، سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس روایت کا جو دوسرا لفظ ہے، اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ پہلے ایک بات سمجھ لو کہ گوشت تو اس سے پہلے بھی سڑتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں سڑتا تھا۔ گوشت تو بنی اسرائیل کے ذخیرے سے پہلے بھی سڑتا تھا، لیکن زیادہ تر سڑنا پہلے سڑتا تھا، بہت دیر سے سڑتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی اس عمل کی وجہ سے بہت جلدی گوشت سڑنے لگا۔ تب سے گوشت اب بہت جلدی سڑنا شروع ہو گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ابھی، تو ایک روایت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے یہ حیض شروع ہوا، یعنی کہ حیض جو شروع ہوا، ماسک کا آنا عورتوں کو، یہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا ہے۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پہلے بھی عورتوں کو حیض تو آتا تھا، لیکن کثرت سے بہت زیادہ حیض آنا یہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات اور سمجھ میں آ رہی یہاں پر کہ ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ نسی آدم فنسی ذریۃ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، یعنی بھولنا ہوا، تو ان کی اولاد کے اندر بھی بھولنے کی بیماری آئی۔ بھئی اسی طریقے سے یہ ٹیڑھاپن، یہ کجی جو ہے نا، اور یہ جو نافرمانی ہے، یہ دراصل اس دادی اماں کی بیٹیوں کو ان کے دادی کی وراثت کے اندر ملا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ حضرت حوا نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ کھا لے وے، وہ تو اس جگہ کا منع کیا، یہاں کا منع نہیں کیا ہے، اور شیطان نے بھی ورغلایا، اس لیے حضرت آدم نے کھا لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کی ہاں میں ہاں ملانا نہیں چاہیے۔ مشورہ لے سکتے ہیں، رائے لے سکتے ہیں، صحیح مشورہ ہو تو عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں بیگم صاحبہ کا ہی چلے، وہ کہے وہی ہوئے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ لوگوں نے ابھی سن لیا۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اس روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کجی کو، یعنی اس کے ٹیڑھا پن کو بیان فرمایا مثال کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اس روایت میں بھی عورت کے اندر جو کجی ہے اس کا ذکر اس روایت میں بھی کیا گیا۔ دراصل ہماری بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے، اس آدمی کے مقابلے میں جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کہ آدمی کا جتنا مل جل ہوگا تو امکان ہے تکلیف کے پہنچنے کا، اور تکلیف پہنچے گی تو اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور اس کائنات کے اندر اس ذات سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوسرا کوئی آدمی صبر کرنے والا ہے نہیں، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کیا، لیکن اللہ نے صبر کیا۔ عیسائیوں کو روزی مل رہی ہے، عافیت سے رہ رہے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے نا۔ مشرکان مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اللہ نے ان کو بھی عافیت دی اور ان کو بھی روزی دی۔ آج انسانوں نے پتھروں کو، کسی نے درختوں کو، کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنایا، اللہ ان کو بھی عافیت والی زندگی دے رہا ہے، انہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ اور آپ ذرا نوٹ کریں، اس کائنات کے اندر ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر
اللہ کے نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، یعنی کہ غیر مسلموں کی، چاہے پھر کوئی بھی ہو، ہنود ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، ان سب کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے کے اندر زیادہ رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، روئے زمین کی اکثریت کے نقش قدم پر آپ چلو گے تو کیا ہوگے؟ وہ آپ کو راہ راست کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی مسئلے کے اندر اور کسی بات کے اندر اکثریت کا ہو جانا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے نہیں، ورنہ تو اس دنیا کے اندر غیر مسلم زیادہ ہے اور مسلمان کم ہے، تو کیا ان کی کثرت اور ان کی میجورٹی کی وجہ سے یہ تو نہیں مانا جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور ہم غلط ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ جو توحید پرست ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ان کے بھی دو دائرے ہیں، یعنی دو دائرے کا مطلب یہ کہ شریعت کے حدود میں رہ کر چلنے والے اس میں بھی کم ہے، اور شریعت کی حدود سے نکل کر چلنے والوں کی تعداد یعنی گنہگاروں کی تعداد، نافرمانوں کی تعداد فرما برداروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے۔ اللہ کے وہاں اکثریت دیکھی جاتی نہیں ہے کہ اکثر لوگ، زیادہ لوگ کس طرف ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ یہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ صرف نہ ماننے والوں کی بات نہیں، جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، دہری ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی عافیت والی زندگی دے رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی کیا دے رہا ہے بھائی؟ روزی دے رہا ہے۔ صرف روزی ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو آدمی جتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہ مشکلات میں، حالات کے اندر، تنگی کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں کیسے عیش و آرام کے ساتھ اچھے بنگلوں کے اندر، اچھی گاڑیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار اس پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان اور تقوی پر ہے۔ تو یہ اتنا سارا ہونے کے باوجود کہ اللہ کے بیٹے قرار دیے گئے، اللہ کی بیٹیاں قرار دی گئی، اللہ کے مقابلے میں اس شریک ٹھہرایا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ بردباری یعنی حلم سے کام لے رہا ہے اور ان کی پکڑ کر رہا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر اپناؤ، یعنی اللہ کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بردباری اختیار کرتا ہے، فوراً کسی کو عفو و درگزر سے معاملہ لے رہا ہے۔ اے انسانوں، یہ اخلاق کلی طور پر یعنی کامل طور پر تو تمہارے اندر نہیں آ سکتا، لیکن اس کا حصہ تو کچھ آ سکتا ہے۔ تمہارے اندر بھی عفو و درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تو صبر کر رہے ہیں اور سب کو روزی بھی دے رہے ہیں، عافیت کا معاملہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان کو سکون کے ساتھ رکھ رہا ہے، لیکن جب آخرت میں آئیں گے یہ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرے گا اور انہیں سخت سزا دے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ بدلہ آخرت میں تو لے لے گا، لیکن ہم کہاں لینے جائیں گے؟ اللہ یہ بدلہ آخرت میں تو لے لے گا ان لوگوں سے، لیکن ہم کہاں لینے جائیں گے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو دنیا میں صبر کا معاملہ کر لو، اللہ آخرت میں ان کی پکڑ کرے گا۔ تو اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو تم بدلہ آخرت کے حوالے کر دو کہ تیری جانب سے مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں تیرا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس طے کیے کرے کی، یعنی تو نے جو کیا ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے اگر انسان معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انسان بالکل معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
جن سے بیعت تھے، جس کو کیا میاں جی نور محمد صاحب کہتے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا تو بس دنیا میں ہی معاف کر دیتے، کوئی چوری کر جاتا تو معاف کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بازار کے اندر اب خریدی کے لیے جاتے تھے تو تھیلی لے کر جایا کرتے تھے، اور تھیلی جس کے پاس سے چیز خریدنے کی ہوتی تھی ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ بھئی تیرا مال میں نے جتنا لیا ہے اس کے بدل تو اشرفیہ لے لے اور درہم لے لے، جو کچھ بھی لینا ہے لے لے۔ وہاں تک میں اپنے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے، یعنی اتنا وقت بھی ذکر کے اندر کھونے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ایسے اللہ والے ایک مرتبہ تھیلی لے کر جا رہے تھے تو ایک چور پیچھے سے آیا اور تھیلی جھوٹ کر چلا گیا۔ میاں جی نے پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ میری تھیلی کون لے گیا۔ ذرا دیکھیے، پیسے کی تھیلی گئی لیکن مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میری تھیلی کون لے گیا۔ آخر کار جیسا تھیلی لے گیا، حضرت نے یہیں پر دل میں نیت کر لی کہ جو آدمی میرے پیسے لے گیا ہے اسے میں معاف کرتا ہوں۔ فوراً معاف کر دیا، اس کے لیے یہ حلال ہے، حلال بھی کر دیا۔ حضرت نے تو یہ عمل کیا، وہاں اس چور کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اپنے گھر تک پہنچنے کے اندر کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، لیکن راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا آخر کے اندر کہ یہ میاں جی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے، لہذا میں گھر پر پہنچ سکوں گا نہیں۔ تو وہ حضرت کی خدمت میں وہ تھیلی لے کر واپس آیا اپنے گھر پر، حضرت کے گھر پر، کہنے لگا حضرت جی یہ آپ کی تھیلی رکھ لیجئے۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ تھیلی اب میری ہے نہیں ہے، میں نے تو معاف کر دیا، تیرے لیے حلال کر دی، اس کا مالک تو ہے، اب میں نہیں لے سکتا۔ اب یہاں سے یہ ضد کر رہا ہے لے لو، حضرت کہتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا، لے لو تو کہ میں نہیں لوں گا۔ آخر کار حضرت نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی تھیلی کو چھین کر جب بھاگا ہوں تو مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا، گھر پر پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، آخر تنگ آ کر میں آپ کی تھیلی کو واپس آپ کے پاس دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا چل میں دعا کرتا ہوں اب تجھے راستہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر کیا کر دیا بھائی، معاف فرما دیا۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، اس پر آپ ذرا سوچیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو بات صاف ہے، آپ کو غصہ آئے گا، ہے نا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ اس کی غیبت بھی کریں گے، آپ اس پر بہتان بھی لگائیں گے، آپ اس کے بارے میں پلان بھی بنائیں گے، کیونکہ یہ ہم بھی انسان ہے تو غصہ آئے گا۔ اب یہ غصہ جو آتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں بھائی؟ دو راستے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر کسی نے آپ کو ایک گھستا مارا، کیا مارا، جس کو کہتے ہیں نا تھپڑ مار دیا آپ کو، تو اب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی ہے اتنا بدلہ تم لے سکتے ہو، اتنا بدلہ تم لے سکتے ہو، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس کوئی میٹر ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ جس نے جس اسپیڈ کے ساتھ اس نے تھپڑ ماری تھی اسی اسپیڈ سے ہم تھپڑ ماریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر زیادتی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ تو اگر زیادتی ہو گئی تو قیامت کے میدان کے اندر پکڑ ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ کہ بھائی اس نے جتنی تکلیف پہنچائی تھی اس سے زیادہ تم نے تکلیف پہنچائے، آج تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کا بدلہ تمہیں کیا ہوگا بھائی، ملے گا۔ تو اب راستہ کیا ہے؟ بدلہ لو، یا بدلہ اللہ کے حوالے کر دو یا بدلہ خود لے لو۔ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ کے حوالے ہو گیا، اگر اللہ کے حوالے نہیں کرتے، خود لیتے ہیں ہم بدلہ، خود لیتے ہیں، تو دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ بدلہ لے لیں تو قیامت کے میدان میں پکڑ ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ہم سیم ٹو سیم بدلہ لیں، کوئی زیادتی ہم پر کرے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو صرف یہی ہوگا نا کہ ہمیں ٹھنڈک ور جائے گی، یعنی ہمیں ٹھنڈک ہو جائے گی کہ بھئی اب مجھے دل کے اندر سکون ہو گیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی معاف کر دے، کیا کر دے؟ کوئی آدمی کیا کر دے بھائی؟ معاف کر دے کہ تیری جانب سے جو تکلیف پہنچی ہے میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں، تو کیا ملے گا پتہ ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر
حساب۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو بغیر حساب یعنی ایسا بدلہ عطا فرمائے گا جس کی کوئی گنتی نہیں۔ 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب قدم پر ہماری گنتی رک جائے گی، لیکن اللہ جو بدلہ دے گا وہ گنتی نہیں رکنے والی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایک گھستا مار کر ہم اپنے آپ کو سکون حاصل کر لے کہ میں نے بدلہ لے لیا، اب مجھے شانتی ہو گئی، سکون مل گیا، اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم صبر کر لیں۔ تو آخرت میں جب ایک ایک نیکیوں کے لیے ہم تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پہنچنے والی تکلیف پر اللہ صبر کے بدلے جو بدلہ دے گا اس پر ہمیں سمجھ میں آئی بات۔ تو یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنے اپنے فریضے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کر، بدلہ لینا ہے تو برابر لے، ورنہ کیا کر بھائی، صبر کر۔ اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو شریعت اس کا فریضہ سمجھا رہی ہے کہ دیکھ، اگر تو نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس وقت تک، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تو نے جس کو تکلیف پہنچائی وہ معاف نہ کر دے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ قیامت کے میدان میں ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں اگر اللہ نے معاف نہیں کیا اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہوگا، جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو ہمارے لیے بہت مشکل معاملہ ہے نا۔ اس لیے آپ نے نام سنا ہوگا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، سمجھ میں آئی بات؟ پھر بھی روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ موت کا وقت قریب آیا، اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو پتہ چلتا نہیں ہے، کب اچانک بھی چلے جاتے ہیں پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بڑی فکر سوار ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا فکر سوار؟ جو آدمی علم کا پہاڑ ہو اور عمل میں بھی اس قدر مضبوط ہو، اس آدمی کو اب کیا ڈرنا ہے موت سے؟ تو کہا کہ مجھے ایک واقعہ ستا رہا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے ایک واقعہ ستا رہا ہے۔ اور واقعہ کیا تھا کہ میں جب چیف جسٹس تھا تو ایک مقدمہ آیا، ایک مسلم تھا ایک غیر مسلم تھا، دونوں میرے سامنے آئے، میں نے مسلم کو اچھی جگہ پر بٹھایا اور غیر مسلم کو اس سے نیچے والی جگہ پر میں نے بٹھایا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں کو، مدعی کو مدعی علیہ کو، جس نے دعویٰ کیا ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، دونوں کو برابر جگہ پر بٹھانا چاہیے۔ میں نے یہ فرق کیا، حالانکہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ تو انصاف پر کیا ہے، لیکن یہ جو میں نے فرق کیا ہے نا بٹھانے کا، اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں مجھے نہ پوچھ لے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ معمولی باتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو دراصل کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنا اور آپس کے اختلاف کو ختم کرنا کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنے اندر عفو و درگزر، معاف کرنا، برداشت کرنا سیکھے، تو انشاءاللہ یہ جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کے دو گروہ کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی لڑائی ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی ایک سرکشی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو سارے لوگ مل کر جو بغاوت سرکشی کر رہا ہے اس کو مجبور کرے اس بات پر کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے۔ فَإِن فَاتَ، اگر وہ لوٹ آ رہا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان دونوں کے درمیان میں انصاف سے صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ بھئی صلح کرانے والے کو چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، سمجھ میں آئی بات؟ جس کا حق ہو
اس کا حق اس کو دلوائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صلح کو پسند کرتا ہے، یعنی انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم ان بھائیوں کے درمیان کے اندر صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ آدمی انصاف سے صلح بھی کرائے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ آپس میں صلح بھی کر لے گا، تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دراصل یہ آیت کریمہ ایمان والوں کے دو گروہ کے اندر جب آپس میں لڑائی و جھگڑا ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اس کے صلح کرانے کی، صلح کے کیا فضائل ہے، کرانے والے کو اللہ کیا انعامات دیں گے، وہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے گزر چکے ہیں۔ درمیان میں یہ بات جو عرض کی گئی کہ بھئی لڑائی جھگڑے کس طریقے سے ختم ہو، اس کا حل کیا ہے، تو اس کے متعلق چند مجلسوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھی گئی۔ یہ سورہ حجرات کا ایک رکو مکمل ہوا، یہاں سے اب دوسرا رکو شروع ہوگا، اس میں بھی قیمتی مضامین ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔